آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ امریکہ کی ایرانی اڈوں پر تابڑ توڑ بمباری۔ امریکہ ایک بار پھر ایران کے خلاف کھل کر سامنے آ گیا۔ امریکی فوج افغانستان میں خطرناک ترین شکست کھانے کے بعد اور دم دبا کر بھاگنے کے بعد اب ایران کے خلاف ایک ہو گئی۔ ایران اور روس قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ ایران کے 500 ڈرونز کا ایک ساتھ امریکہ پر کاری ضربیں۔ امریکہ کے سب سے بڑی العمر ایئر فیلڈ میں فوجی اڈے تباہ کر دیے۔ روس اور ایران کا مزید بمباری کرنے کا عندیہ بھی سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ روس سے محبت کرتے ہیں، ایران کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے عراق اور شام میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے خلاف فضائی حملے کیے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج پر اس ملیشیا کے ڈرون حملوں کے جواب میں آپریشنل اور ہتھیار ذخیرہ کرنے والی سہولیات کو نشانہ بنایا گیا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن یہ واضح کرتے آئے ہیں کہ وہ امریکی افواج کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں گے۔ جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے خلاف فضائی حملوں کا یہ دوسرا دور ہے۔ عراق میں مقیم امریکی افواج حالیہ مہینوں میں ڈرون حملوں سے متعدد بار نشانہ بنائی ہوئی ہے۔ ایران نے ان ڈرون حملوں میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ تقریباً 2500 امریکی فوجی بین الاقوامی اتحاد کے ایک حصے کے طور پر عراق میں موجود ہے۔ یہ افواج شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ پینٹاگون کے بیان کے مطابق ان فضائی حملوں کے دوران شام میں 2 اور عراق میں ایک ہدف کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ سہولیات ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا گروہ باشمول کاتب حزب اللہ کاتب سید الشہداء استعمال کرتے تھے۔ سن 2019 کے بعد سے امریکہ نے ایران کے خلاف امن و استحکام خطرہ بنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ کاتب حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے یہ حملے اپنے دفاع میں کیے ہیں اور ضروری، مناسب اور جان بوجھ کر کی گئی اس کارروائی کا مقصد اضافی خطرے کو محدود کرنے کے علاوہ ایک واضح اور غیر جانبدار پیغام بھیجنا بھی تھا۔ پینٹاگون نے یہ نہیں بتایا کہ ان حملوں میں کوئی ہلاک یا زخمی ہوا یا نہیں، لیکن خبر رساں ادارے AFP کے مطابق برطانیہ میں مقیم مانیٹرنگ گروپ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ شام میں امریکی جنگی ہتھیاروں کے حملوں میں ایران کے 5 جنگجو ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ شام کے سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ اس حملے میں بہت بڑی تعداد میں بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے، جبکہ کم از کم 30 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پیر کے روز شام میں راکٹ باری اور اس سے قبل ایران کی ہمنوا ملیشیاوں کی جانب سے 500 ڈرون حملوں نے اس علاقے میں جارحیت کے خطرے پر روشنی ڈالی ہے۔ ساتھ ہی ان گروپوں کو رون ڈالنے کے لیے مطلوب امریکی ہتھیاروں کی قوت کو بھی عیاں کیا ہے۔ واشنگٹن تہران نواز ملیشیاؤں اور گروپوں کو عراق میں ڈرون حملوں کے ذریعے امریکی فوجیوں تنصیبات پر حملوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اتوار کی شام سے عراقی اور شامی اراضی پر امریکہ اور تہران نواز گروپ کے درمیان تناؤ میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اس تناؤ میں اضافہ ڈرون حملوں میں تیزی آنے کے بعد ہوا ہے۔ متعدد امریکی ذمہ داران بالخصوص وزارت دفاع کے عہدیداران اس چیز کو امریکی فوجیوں کے لیے خطرہ شمار کر رہے ہیں۔ امریکی نیوز چینل CNN کے مطابق موجودہ اور سابق ماہرین ذمہ داران نے واضح کیا ہے کہ یہ ڈرون طیارے زیادہ درست حملوں پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ حرکات و سکنات پر نظر رکھنے کے لیے امریکی نظام کو چکمہ دے سکتے ہیں۔ اس وجہ سے خطے میں امریکی فوج کے لیے خطرہ تک بن گئے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم مزید امریکہ پر حملہ کریں گے۔ اس کے علاوہ پیر کے روز شام میں راکٹ باری اور اس سے قبل ایران کی ہمنوا ملیشیاؤں کی جانب سے ڈرون حملوں نے اس علاقے میں جارحیت کے خطرے پر روشنی ڈالی ہے۔ ساتھ ان گروپوں کو رون ڈالنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ امریکی نیوز چینل CNN کے مطابق موجودہ اور سابق ماہرین ذمہ داران نے واضح کیا ہے کہ یہ ڈرون طیارے
زیادہ درست حملوں پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ حرکات و سکنات پر نظر رکھنے کے لیے امریکی نظام کو چکمہ دے چکے ہیں۔ معلومات کے مطابق ان میں بعض چھوٹے ڈرون نظام کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے سبب یہ نگرانی امریکی نظام کے لیے کم واضح ہوتی ہے۔ ایک سابق امریکی ذمہ داران نے باور کرایا ہے کہ CIA اس مسئلے کو بڑی اہمیت دے رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ہتھیار سستے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متعدد مسلح گروپوں اور حکومتی اداروں کو یکساں طور پر دستیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ ہتھیار سستے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متعدد مسلح گروہوں حکومتی اداروں کو یکساں طور پر دستیاب ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ دھماکہ خیز مواد سے بھرے یہ نو ڈرون ہتھیارے مختلف حجم کے ہوتے ہیں۔ یہ ہتھیارے 30 کلو گرام تک دھماکہ خیز مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہوں نے امریکہ پر تابڑ توڑ بمباری کی ہے۔ دوسری جانب عراق میں امریکی مشن کے ترجمان کا کہنا تھا کہ معاہدہ قوتوں کی جانب چھوٹے حجم کے ان ہتھیاروں کا استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اور انہوں نے یہ ہتھیارے امریکہ کے خلاف استعمال کیے ہیں۔ اس کا مقصد امریکی گڈوں اور امریکہ کی حلیف اڈوں کے حوالے سے انٹیلیجنس معلومات اکٹھا کرنی ہے۔ یاد رہے کہ امریکی مرکزی کمان کے سربراہ جنرل فرینک میکنزی پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ یہ ڈرون حملے خطے میں امریکی فورسز کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ ایران نواز ملیشیاؤں نے سوموار کی شب شام کے مشرق میں واقع العمر ایئر فیلڈ میں امریکہ کے فوجی اڈے پر گولہ باری کی ہے۔ برطانیہ میں قائم شامی نصرتگاہ پر انسانی حقوق نے بتایا ہے کہ ایران نواز ملیشیاؤں نے فوجی اڈے کی جانب متعدد گولے داغے ہیں۔ ان میں سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ بیس کو نقصان پہنچا ہے۔ قیادت میں بین الاقوامی اتحاد نے توپ خانے سے شام کے سرکاری قصبے المیادین میں ان ملیشیاؤں کے ٹھکانوں پر شدید گولہ باری کی ہے۔ شام کی سرکاری خبر ایجنسی نے سانا نے بھی العمر ایئر فیلڈ میں واقع امریکی اڈے کی جانب متعدد میزائل داغے جانے کی اطلاع دی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ میزائل کس نے داغے ہیں۔ اس کے علاوہ آج صبح امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے شام اور عراق میں ایران نواز ملیشیاؤں پر مشتمل الحشد الشعبی کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں کی اطلاع دی تھی۔ اس نے یہ فضائی بمباری الحشد الشعبی کے علاقے میں امریکی فوجیوں اور تنصیبات پر ڈرون حملوں رد عمل میں کی تھی۔ الحشد الشعبی نے امریکی فوج کے فضائی حملوں میں اپنے بعض جنگجوؤں کی ہلاکت کی تصدیق کی اور ان کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ الحشد کے ذرائع کے مطابق عراق کے مغربی صوبے الانبار میں ایک فضائی حملے میں اس کے 4 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ شامی رصدگاہ برائے انسانی حقوق نے الگ سے اطلاع دی تھی کہ شام کے سرحدی علاقے میں فضائی حملے میں الحشد کے 5 جنگجو ہلاک، متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ شام کے سرحدی علاقے میں الحشد کے فوجی ٹھکانوں کو فضائی بمباری کا بھی شدید قسم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔